بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 37 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون۔ اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اولم یہد لہم، کیا ان لوگوں کو اس چیز نے ہدایت نہیں دی؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ یمشون فی مساکنہم، یہ لوگ ان کے رہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا یہ لوگ نہیں سنتے؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم سوکی زمین کی طرف پانی کو روانہ کرتے ہیں۔ فنخرج به، پھر اس کے ذریعہ کھیتی نکالتے ہیں۔ فنخرج به زرعا، پھر اس کے ذریعہ کھیتی نکالتے ہیں۔ تأکل منه انعامهم، جس میں سے ان کے مویشی، وانفسهم، اور خود یہ لوگ کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فتح کب ہوگی اگر تم سچے ہو۔ قل، آپ فرما دیجئے، یوم الفتح، کہ فتح کا دن کافروں لا ينفع الذین کفروا، کافروں کو ان کا ایمان نہ نفع دے گا، ولا هم ينذرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ فاعرض عنہم، بس آپ ان سے اعراض کیجئے۔ وانتظر انہم منتظرون، اور انتظار کیجئے، بے شک وہ منتظر ہے۔ کم اہلکنا، اولم یہد لہم، اولم کیا نہیں، یہاں پر اولم یہ عاطفہ ہے، اور معطوف علیہ مانوی جو معطوف کی جنس ہے، اس پر عطف کے لیے لائی گئی ہے۔ یعنی تقدیری کلام یہ ہے، علم یدع یہدی، ای یہدی بمعنی ای یبین، یعنی واضح ہوا۔ تو اولم یہدی کا بمعنی، یہدی کا فائل جو ہے نا وہ اللہ رب العزت ہے، اس کا فائل اللہ ہے۔ لہم، لہم اس سے یعنی ان کو، یعنی اہل مکہ کے لیے، اس سے جو نا ہم ضمیر جو نا وہ اہل مکہ کی طرف راجع ہیں۔ کم یعنی کتنے لوگ، یہ یہدی کا فائل بنانا، اس کو کم کو یہدی کا فائل بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ کم استفہام کے لیے ہے، اور اس میں ماقبل قطعا عمل نہیں کرتا، یہ ماقبل میں قطعا عمل نہیں کرتا۔ اور یہاں پر کم جو ہے نا یہ محلن یہاں پر منصوب ہے، یہاں پر محلن یہ منصوب ہے۔ اہلکنا من قبلہم من القرون، ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے امتیں، جیسے کہ عاد، سمود، قوم لوط وغیرہ۔ یمشون فی مساکنہم، یمشون فی مساکن، یہ ان کے رہنے کے مقامات میں آتے جاتے، یعنی اہل مکہ اپنی تجارت کے اسفار میں ان کے بلاد اور دیار سے گزرتے تھے۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، یعنی صاف نشانیاں ہیں۔ کیا وہ لوگ سنتے نہیں؟ یعنی ان نصائح کو، تاکہ ان سے وہ نصیحت حاصل کریں، نصیحت حاصل کرتے اور ان کو دیکھتے اور اس میں غور و فکر کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض، کیا وہ نہیں، یعنی ان کو نظر نہیں آتا اس بات کے کہ ہم پانی پہنچاتے ہیں، یعنی بارش اور دریا جاری کرتے ہیں۔ الى الارض الجرف، الى الارض الجرف، جرز،
इल अर्ज़ अल जुरुज़, यानी खुश जमीन की तरफ, यानी वो जमीन जिसकी नबातात मुनक़ते हो चुकी हो, यानी काट ली गई हो, या ये कि पानी न होने की न मिलने की वजह से वो बिल्कुल मुनक़ते और ख़त्म हो चुकी हो। तो जुर्ज़ उस जमीन को, यानी उस जमीन को हरगिज़ नहीं कहते हैं कि जिसमें फसल ना उगाई, यानी इसके दल, यानी उस जुर्ज़ उस जमीन को कहते हैं कि जिस जब पानी मुनक़ते होने की वजह से या फसल काटने की वजह से उसमें फसल ना होता हो, वो मुनक़ते हो गई हो, तो उसको जुर्स कहते हैं। न कि उस जमीन को कहते हैं जिसमें फसल ही ना उगती हो, उसको जमीन को नहीं कहते। क्यों? इसकी दलील आगे आ रही है, फनुखरिजु बिही ज़रअन, यानी फनुखरिजु फिर हम उससे निकालते हैं, या फनुखरिजु बिही, बिही जमीर से मुराद यानी पानी है, ज़रअन तअकुलु मिन्हु खेती जिससे खाते हैं, हु जमीर मिन्हु में हु जमीर से मुराद खेती है, अनआमुहुम यानी उनके चौपाए यानी भूसा वगैरह, व अनफुसुहुम और ये लोग खुद बजात खुद इसे यानी इसका गला वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उससे फायदा उठाते हैं। अफला युबसिरून, क्या ये लोग देखते नहीं है, यानी अपनी आंखों से, ताकि वो मुर्दों को जिंदा करने पर इस्तेदलाल करते हैं कि उसने इतनी बंजर जमीन, यानी उस जमीन जो पानी से मुनक़ते हो गई थी, पानी की वजह से वो फसल नहीं उगाती, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से बारिश बरसाई, बारिश की वजह से उसको सरसब और शादाब किया, फिर उसमें फसल होगा, फसल उन्होंने इसके भूसा अपने जानवरों के लिए इस्तेमाल किया, और इसके जो गल्ला था गजा था वो अपने लिए इस्तेमाल किया। तो क्या ये इसमें गौर और फिक्र ये देखते नहीं है? तो फिर इस पर ये, इस बात से इस पर वो इस्तेदलाल करते हैं कि इस इतने काम करने के बावजूद वो इस पर इस्तेदलाल करते हैं कि ये एक ज़ात है, कल क़यामत के दिन वो हम मरने के बाद वो हमें दोबारा जिंदा करेगा, यानी मुर्दों को जिंदा करने पर इस्तेदलाल कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वयक़ूलून मता हाज़ल फ़त्ह इन कुंतुम सादिक़ीन, और वो कहते हैं कि कब होगा ये फैसला, यानी कामयाबी। तो यानी मुसलमान कहा करते थे कि अल्लाह ताला हमें अन करीब मुशरिकीन पर फतह देंगे, हमारे और इनके दरमियान माबेन यानी फैसला फरमा देंगे। जब मुशरिक ये सुनते तो कहते हैं मता हादल, यानी मता हादल फतह, ये कहकर तानाज़नी करते कि किस वक़्त वो फैसला होगा और किस वक़्त वो फैसले का दिन आएगा। इन कुन तुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो कि वो होकर रहेगा, यानी अगर सच्चे हो तो वो बताए वो कब वो फैसले का दिन होगा। कुल कह दीजिए, तो फैसले का दिन फिर ये है, कुल कह दीजिए यौमल फतह, यानी कह दीजिए फैसले का दिन, यहाँ क़यामत का दिन मुराद है, वही हकीकत में मुसलमानों और इनके दुश्मनों के माबेन फैसले का दिन होगा, और इस दिन मुसलमानों को काफिरों पर मुकम्मल कामयाबी मिलेगी। या ये है कि यहाँ पर यौमुल फतह से है, यानी बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते यौम बदर और फतेह मक्का का दिन मुराद है। यानी ला यनफ़उल लज़ीना कफ़रू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून, काफिरों को उनका ईमान फायदा न देगा और न उनको मोहलत दी जाएगी। फ़अअरिज़ अन्हुम, फ़अअरिज़ अन्हुम, बस आप इनसे एराज करें और इंतज़ार करें इन पर कामयाबी और इनकी हलाकत का, यानी इनकी कामयाबी पर और इनके हलाकत का आप इंतज़ार करें। इन्नहुम मुंतज़िरून, बेशक वो भी मुंतज़िर है तुम पर गलबा और तुम्हारी हलाकत और बर्बादी के। तो गोया कि इस आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अवलम यरो अन्ना नसूकुल मा, यानी अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए मुर्दा दिलों को जिंदा करेंगे, कुरान के ज़रिए जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं इसके ज़रिए उसको जिंदा करेंगे, जैसे बारिश से मुर्दा ज़मीन जिंदा होती है। यानी यहाँ पर सवाल के मुकद्दर का जवाब भी समझ लीजिए कि सवाल मुकद्दर है कि कोई सोच सकता है कि कुरान को कुफार मक्का मान नहीं रहे, फिर उसको नाजिल करने से क्या फ़ायदा है। तो जब अहले मक्का इस कुरान को नहीं मान रहा और उस पर ईमान नहीं लाते और इसके अहकामात को नहीं मानते, तो फिर इस कुरान को नाजिल करने का क्या फ़ायदा है। तो जवाब इसका यह है कि ज़रा इंतज़ार करो, कुरान करीम से मुर्दा दिलों की हयात नू मिलेगी। जैसे वीरान ज़मीन पर रहमत की बारिश बरसती है, यानी ऐसी वीरान ज़मीन अर्दुल जुरुज़, यानी बिल्कुल खुश ज़मीन, जब उस पर बारिश बरसती है तो ज़मीन सरसब्ज और शादाब हो जाती है, खेती उगाती है, जिससे जानवर भी फ़ायदा उठाते हैं और ये इंसान भी फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह बाद चंद दिन के बाद कुरान करीम का फैज़ान ज़ाहिर होकर रहेगा। यानी इरशाद फरमाते, क्या उन्होंने देखा नहीं कि अपने पानी को, यानी हम पानी को लेकर
چلتے ہیں، یعنی خود زمین کی طرح اس پانی کو ہم برساتے ہیں، پھر اس کے ذریعے کھیتی اگاتے ہیں جس میں سے ان کے مویشی اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا ان کی آنکھیں کو یعنی اس کو دیکھتے وہ کھلی نہیں رہتی، ان کی آنکھیں دیکھتے نہیں اس کھیتی کو، اور وہ سمجھتے نہیں اس طرح کہ قرآن کا فیضان ظاہر ہو کر رہے گا کہ جس طرح اس ذات نے اس بنجر زمین کو جس میں کوئی چیز نہیں اگ رہی تھی، اس نے اس کے ذریعہ بارش برسے، اس کو سرسبز اور شاداب کیا، تو وہ پھر اس پر غور نہیں کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اور اس سے پہلے کہ چند دن کے بعد اس قرآن کا فیضان جاری ہو کر رہے گا، اور الحمدللہ وہ جاری ہوا کہ پوری دنیا میں اس قرآن کا عالم یعنی برپا ہوا اور پورے عالم میں اس کا پرچار ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ جو منکرین ہے یعنی ضد اور عناد کا جواب یعنی بے رخی برتتے ہیں، اور وہ طرح طرح کی جو ہے نا وہ فرمائشیں کرتے ہیں، یعنی ابھی فرماتے ہیں کہ اختلاف کا یعنی اختلاف کیا ہے، فیصلہ قیامت یعنی فیصلہ تو قیامت کا دن ہوگا، پھر اس پر منکرین کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اب قیامت آئے گی تو وہ اس پر یعنی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، لے آؤ اس کو اگر تم سچے ہو۔ تو اس ضد اور عناد کا جواب ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو یہ ان کا منکرین کا یہ اعتراض تھا کہ تم کہتے ہیں کہ فیصلے کا دن ہے، تو وہ فیصلے کا دن یعنی جس کو تم کہتے ہو قیامت آئے گا، تو قیامت کب آئے گی، وہ لے آؤ تاکہ ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ، کہ کب ہوگا یہ فیصلے اگر تم سچے ہو۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ فیصلے کا دن منکروں کو ان کا مان لینا نفع نہیں دے گا، کیونکہ اس وقت پردہ اٹھ جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ البتہ ابھی موقع ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے اور اس پر یقین کرے اور اپنی زندگی سنوارے۔ کل جب قیامت یعنی سر پر آ جائے گی اور قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت ایمان لانا کام نہ آئے گا، اس وقت ان کی ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ان کو نہ مہلت ملے گی۔ یعنی جیسے کہ بدر میں بعض، جیسے کہ میں نے تفسیر میں بھی ذکر کیا کہ بعض کہتے ہیں کہ اسے یوم الفتح سے مراد یوم الفتح فتح مکہ اور بدر کا دن ہے، تو اس وقت جو ان کے بڑے بڑے رؤساء مارے گئے تو تو اس وقت وہ مرتے وقت جیسے کہ فرعون پانی میں ڈوب تک گیا اور اس نے یہ آواز لگی کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، نہ مہلت ملے گی دنیا میں دوبارہ اور چال چلن ٹھیک کر کے آؤ، یعنی ان کو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ ابھی جاؤ اور دنیا میں تم اپنے چلن ٹھیک کر کے آ جاؤ۔ بس آج کی مہلت کو غنیمت سمجھو، تقزیم میں وقت ضائع مت کرو، جو گھڑی آنے والی ہے وہ آنے والی ہے، کسی کے ٹالنے سے وہ نہیں ٹل سکتی، سو آپ ان سے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، بس وہ آپ ان سے رخ پھیر لیں اور انتظار کرے، وہ بھی منتظر ہے۔ یعنی مجرم سخت سزا کے مستحق ہے، کیونکہ وہ کل قیامت کے دن اس کے ان کو کی ہوئی کی سزا ان کو ضرور ملے گی، بس آپ ان کا خیال چھوڑیے اور جس طرح وہ اپنی تباہی کے منتظر ہے آپ بھی منتظر رہیں۔ تو یہ تھا سورۃ السجدہ کی آخری درس جو ہم نے پڑھ لیا، تو انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم سورۃ الاحزاب سے شروع کریں گے۔